السلام علیکم۔ پاکستان خبر کے ساتھ میں ہوں حمزہ جاوید۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کے لیے ایک اور خوشخبری، کیونکہ چودھری پرویز الہی کی ہم نے گزشتہ بات کی تھی۔ چودھری پرویز الہی پچھلے ہفتے منگل کے روز چودھری پرویز الہی کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا تھا اور ان کی بیٹی کا اور ان کے بیٹے کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ یقیناً چودھری پرویز الہی کے لیے ایک اچھا سائن تھا، اور اس کے بعد آج پھر لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور مہربانی کی ہے چودھری پرویز الہی اور ان کی فیملی پر۔ چودھری پرویز الہی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور ان کے جو صاحبزادے اور صاحبزادی زارا الہی اور راسخ الہی کا نام جو ہے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا گیا ہے۔ اب یقیناً ان کا باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ وہ چاہیں تو جہاں مرضی سفر کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ملک سے باہر کہیں پر بھی جا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو عمرہ کرنے جا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ ملک سے باہر جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا یہ تھا کہ چودھری پرویز الہی بہت عرصہ جیل میں رہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد انہوں نے بالکل بھی کوئی کسی قسم کا بیان نہیں دیا۔ میڈیا سے بہت زیادہ گریز کر رہے ہیں، کوئی صحافی سے نہیں مل رہے ہیں، اور ان کی طبیعت بہت خراب تھی ان دنوں، لیکن اس کے بعد بھی اب بھی وہ کسی قسم کی کسی صحافی سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی بیان دے رہے ہیں، نہ ان کے مخالف کوئی بیان دے رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ابھی کسی کو بھی نہیں پتہ ہے، لیکن بہرحال ان کی طرف سے جو درخواست دائر کی گئی تھی تو اس کے اوپر عمل ہوا ہے، اور چودھری پرویز الہی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے اور پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے دونوں سے نکال لیا گیا ہے، اور ان کے بیٹے اور بیٹی کا نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ اور ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال لیا گیا ہے۔ دوسری جانب کل ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف نے کل احتجاج کیا تھا فیصل آباد میں اور میاں والی میں، اور کافی حد تک دفعہ 144 نافذ تھی وہاں پر بھی، اور بہت نقصان ہوا پاکستان تحریک انصاف کو۔ بڑے بڑے لوگ اٹھا لیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگوں کو وہاں سے اٹھانے کے بعد، اور آپ کو پتہ ہے پولیس کیا کرتی ہے، وہاں پر کنٹینرز وغیرہ بھی لگا دیے گئے تھے، اور ہوا یوں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ کل احتجاج کرنے جا رہے ہیں ڈی چوک پہ پاکستان تحریک انصاف، اور وہاں پر پہلے سے دفعہ 144 نافذ ہے، اور حکومت نے وہاں پر ریڈ زون میں رینجرز کے حوالے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہاں پر رینجرز آئیں گے، اور کسی قسم کی وہاں پر کوئی احتجاج تو کیا وہاں پر ہم لوگ وہاں پر بھٹک بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک بڑا بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور ساتھ خیبر پختونخوا میں وہ مشیر ہیں، مشیر اطلاعات ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف کل ڈی چوک جائے گی اور وہاں پر جا کے وہ اپنا مظاہرہ کرے گی اور احتجاج وغیرہ جو کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پرسوں یعنی کہ 5 اکتوبر کو لاہور میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے گی، اور عمران خان صاحب کی سالگرہ بھی منانی ہے انہوں نے، اور احتجاج بھی ریکارڈ کروانا ہے، اور لاہور میں بھی دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے گا۔ اور یہ یقیناً ایک مشکل سچویشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور جتنے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ لاہور کا جلسہ، یہ جو لاہور کا احتجاج ہوگا، اس میں بالکل شرکت نہیں کر پائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ظاہر سی بات ایک ڈر بٹھا دیا گیا ہے۔ انہوں نے فیصل آباد اور میاں والی میں یہ پروو کر دیا ہے کہ بہت مشکل ہے اگر آپ احتجاج میں شامل ہوں گے، اور اگر آپ شامل ہو گئے تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اتنی سختی کے بعد کل ڈی چوک پہنچ پائے گی، اور عمران خان صاحب کی سالگرہ کس طریقے سے منائے گی؟ یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حمزہ جاوید کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔